आटे में एक दीवाना मस्ताना खड़े हो जाते और बगदाद वालों को जगाते, ए बगदाद वालों, अपनी तकदीर को बुलंद करो, अपनी तकदीर को बुलंद करो, अपनी तकदीर पर नाज करो, क्योंकि गौसे आजम, गौसे पीराने पीर दस्तगीर ऐलान किए, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती है। जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती। और जब मेरे गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी फजर की नमाज के लिए आते मस्जिद में, क्या देखते हैं, रोजाना दो चार आदमी थे, रोजाना दो चार आदमी, आज जामा मस्जिद भरी पड़ी है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रोजाना लोग दो चार आते थे फजर की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन ऐलान के बाद जो है जितने बगदाद वाले थे सब मस्जिद में भारी पड़ी हुई है। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी मिंबर शरीफ पे आते और ऐलान करते, क्या आपने ऐलान नहीं सुना? मैं तो ये कहा था जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती हो जाएगा, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। सब के सब खामोश है, सब के सब खामोश बैठे हुए हैं। उसी में दीवाना मस्ताना खड़े हो जाते हैं, अदब के दायरे में खड़े हो जाते हैं। अदब के दायरे में खड़े हो जाने के बाद कहते हैं, हुजूर ये ऐलान हमने कहा था, आप ही ने तो कहा था जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती हो जाएगा, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी होगा। तो हुजूर आपके वादे के मुताबिक रात भर मैं जहन्नमी था, रात भर मैं जहन्नमी था। जब मैं आपके पीछे फजर की नमाज अदा कर लेंगे तो जहन्नमी नहीं जन्नती बन जाएंगे, जहन्नमी नहीं जन्नती बन जाएंगे। गौसे पाक ऐलान किए, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती हो जाएगा, और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। वो दीवाना मस्ताना कौन? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद की सरजमीन पर जाकर के ऐलान किए, ए बगदाद वालों, अपनी तकदीर पे नाज करो, अपनी तकदीर को बुलंद करो, क्योंकि गौसे पाक, वो गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी ऐलान किए, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नती हो। हजरात, गौसे पाक कौन? गौसे पाक आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जब मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, उस समय सरकार हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की रूह मुबारक थे। बोले ना सुभान अल्लाह। मेराज में सरकार गौसे पाक की रूह मुबारक मौजूद है, और सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के कांधे पर आला हजरत लिखते हैं, आला हजरत लिखते हैं, सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के कांधे पर मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक थे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और वो पाँव मुबारक रखे बुराक पर चढ़ने के लिए। जब मेराज के लिए जा रहे थे तो मेरे गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर, मेरे पीराने पीर दस्तगीर जो है उनकी रूह मौजूद, और मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए गौसे पाक, आज मेरा कदम तुम्हारे कांधे पर है, और कल तुम्हारा कदम पूरे वली अल्लाह के कांधे पर होगा। आज मेरा कदम तुम्हारे कांधे पर है, कल पूरे औलिया अल्लाह जितने हैं दुनिया में, जितने हैं सबके कांधे पर आपका कदम होगा। ये वाकयात कहीं और नहीं, मक्का मुआजमा की सरजमीन पर हुआ था। मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक से कहते, आज मेरा कदम तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कांधे के ऊपर है, कल पूरी दुनिया में तुम्हारा कदम पूरे वली अल्लाह के कांधे पर होगा। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफियना हबीबना व मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक को जो याद दिल से करता है
غوث پاک کو جو بھی یاد کرتا ہے حضور سیدنا سرکار غوث پاک مدد کرنے بھی آتے ہیں. محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرات ملاحظہ کریں چند شعر حافظ و قاری علی مناظر صاحب کے حوالے سے ملاحظہ کر لیں. سنیں گے؟ محبت سے بول دے سبحان اللہ. غوث پاک کا رتبہ غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. ہر طرف زمانے میں ہر طرف زمانے میں ان کا بول بالا ہے. ہر طرف زمانے میں ان کا بول بالا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. جھوم کے بولے سبحان اللہ. اور دیکھیے حافظ و قاری مناظر صاحب کے حوالے سے شعر ملاحظہ کر لے. کھیل کھیل میں مردے کو جلا دے حیرت کیا. جھوم کے بولے سبحان اللہ. کھیل کھیل میں مردے کو جلا دے حیرت کیا. شکریہ. کھیل کھیل میں مردے کو جلا دے حیرت کیا. کھیل کھیل میں مردے کو جلا دے حیرت کیا. صدیوں کے گرے مردے صدیوں کے گرے مردے قبر سے نکالا ہے. صدیوں کے گڑے مردے قبر سے نکالا ہے. اور یہ شعر ملاحظہ کر لے. ڈوبنے ہی والے تھے ناؤ آ کے طوفان میں. جھوم کے بولے سبحان اللہ. ڈوبنے ہی والے تھے ناؤ آ کے طوفان میں. ہاں ڈوبنے ہی والے تھے ناؤ آ کے طوفان میں. تیری دستگیری نے تیری دستگیری نے دور سے سنبھالا ہے. تیری دستگیری نے دور سے سنبھالا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. ہر طرف زمانے میں ان کا بول بالا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، ایک دفعہ حضور سیدنا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حضور سیدنا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ماں آئی. آنے کے بعد کہتی ہے حضور میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے. بولیے نا سبحان اللہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں حضور سیدنا سرکار غوث پاک مادری ولی اللہ ہیں.
آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو حافظ قرآن ہو گئے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے ہی کہ حافظ قرآن ہو گئے، کیوں نہ ہوتے؟ کیوں نہ ہوتے؟ جس کی ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہو، جس کی ماں نماز کی پابندی کرتی ہو، جس کی ماں تلاوت کرتی ہو، اس کا بیٹا حافظ قرآن کیوں نہ ہو؟ آج ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں زبان میں تاثیر نہیں ہے، زبان میں تاثیر نہیں ہے کہ آج غلام غوث پیدا ہو، کیونکہ گالی گلم شروع کر دیتے ہیں۔ غوث پاک تو مادری ولی اللہ ہے، حافظ قرآن ہے، ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ 18 پارے کے حافظ قرآن ہو گئے۔ ماں آئی کہ میرا بیٹا کو آپ حافظ قرآن بنا دیجئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں رکھتے ہیں اس بچے کو اور تعلیم سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ دور ہیں، آج ہم لوگ خانقاہوں سے بھی دور ہیں، مدرسوں سے بھی دور ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت بات یہی ہے، ہم لوگ خانقاہوں سے بھی دور ہیں۔ خانقاہوں میں تو پلایا جاتا ہے، خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، تو ہم لوگ دونوں جگہوں سے دور ہیں۔ تو ہمارے بیٹا کیا حافظ قرآن بنے گا؟ کیا حافظ قرآن بنے گا؟ یا عالم دین کے صحبت میں رہیں گے تو عالم دین بن جائیں گے، لیکن ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ تو نسبت ہٹا چکے ہیں، کسی کو انجینئر بنا رہے ہیں، کسی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، کسی کو جو ہے انجینئر بنا رہے، کلکٹر بنا رہے، لیکن کسی کو حافظ قرآن بنا ہی نہیں رہے۔ یہ ہمارا سوسائٹی ہے، ہمارا ماحول ہے۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ ماں آئی، کہنے لگی حضور آپ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیجئے، حضور میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ تو وہ لڑکا حضور سیدنا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتا تھا، بولیے نا سبحان اللہ، خدمت کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ماں آئی، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ سیدنا سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی جو ہے مرغا اور روٹی کھا رہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ مرنے کے بعد تو بولا ہی نہیں جائے گا۔ غوث پاک عبد القادر جیلانی مرغا اور روٹی تناول فرما رہے تھے، تو وہ جو عورت تھی آئی، کیا دیکھتی ہے کہ حضور سیدنا سرکار غوث پاک مرغا اور روٹی تناول فرما رہے ہیں، اور پھر وہ عورت جاتی ہے اپنے بچے کے پاس۔ جب بچے کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ میرا بیٹا سوکھی روٹی کھاتا ہے۔ اللہ اللہ، ہے یا نہیں؟ کتنا افسوس کی بات ہے، کتنا افسوس کی بات ہے کہ میرا بیٹا جو کی روٹی، سوکھی ہوئی جو کی روٹی کھا رہا ہے، اور سیدنا سرکار غوث پاک مرغا اور روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ اب وہ عورت جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی ہے حضور ایک بات بتائیے، آپ مرغا اور روٹی تناول فرما رہے تھے اور میرا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا تھا، میں کیسے مانوں کہ آپ درس سکھا رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں؟ کیا ایسے میں میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا؟ آپ اچھے اچھے کھانا تناول فرماتے ہیں، اور ہمارا بیٹا جو ہمارا لاڈلا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا دلارا ہے، وہ سوکھی روٹی کھا رہا، ایسے میں کیا حافظ قرآن ہو جائے گا؟ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، ادھر آؤ، یہ جتنی ہڈیاں ہیں اکٹھا کرو۔ اکٹھا کرتی ہے، کرنے کے بعد غوث پاک اس ہڈی پر کچھ پڑھتے ہیں، وہ مرغا زندہ ہو جاتا ہے۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ، وہ مرغا زندہ ہو جاتا ہے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا، اس لائق ہو جائے گا، وہ خود اچھا کھانا کھانا لگے گا، وہ اچھا کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ تو حضرات محترم، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔